أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن خير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. محترم حضرات، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ جس نے جمعے کی اس خطبے میں ہم تمام کو یہاں جمع فرمایا ہے. اللہ اپنی جنتوں میں ہم تمام کو ایسے جمع فرمائے، آمین. سورۃ ابراہیم آیت نمبر 7 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی. ساری تعریف، سارا شکر، حمد، ثنا، کبریائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے، اس لیے کہ ساری کائنات اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتی ہے. جتنی چیزیں ہمارے پاس ہیں، یہ در و دیوار، یہ لٹکتا فیان، یہ چھت، سب کے سب اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں. وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن ان کی تعریف تم سن نہیں سکتے، محسوس نہیں کر سکتے. دوستو عزیزو، آج کی اس جمعے کے خطبے میں کچھ باتیں ہمارے ساتھ ہوں گی اللہ تعالیٰ کے شکر کے تعلق سے. اللہ تعالیٰ کا شکر ہم کیسے ادا کریں؟ سب سے پہلے چلیے ہم سنتے ہیں سورۃ ابراہیم آیت نمبر 7 جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہہ دیا ہے، بیان کر دیا ہے کہ لَئِن شَكَرْتُمْ، اگر تم اللہ کا شکر کرو گے تو اللہ تمہیں اور بڑھا کر دے گا. بات صاف سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے شکر کا بس ایک ہی بدلہ اللہ کی طرف سے ہے کہ آپ کو ڈبل ٹریبل دیا جائے. جب شکر کرو گے تو بڑھ جائیں گی نعمتیں. وَلَئِن كَفَرْتُمْ، لیکن اگر تم ناشکری کرو گے تو تم سے وہ نعمتیں چھین لی جائیں گی. إِنَّ الْمَعَاصِي تَزِيلُ النِّعَمِ، اس لیے کہ گناہ نعمتیں اس سے چھین لی جاتی ہیں. گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نعمتیں چھین لیتے ہیں. سورۃ ابراہیم آیت نمبر 7 اللہ تعالیٰ نے پھر آخر میں کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان عذابی لشدید، میرا عذاب بڑا سخت ہے. اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتے ہیں لیکن جب پکڑنے پر آتے ہیں تو اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے. دوستو عزیزو، بات کرتے ہیں ہم اللہ کے شکر کی. سب سے تو پہلی بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ میں شکر کس کا کروں. بات سمجھنے کی ہے کہ بس شکر کا ایک ہی مستحق، صحیح مستحق ہے. اس کے بعد شکر مخلوق کا ہوتا ہے. کسی نے آپ کے ساتھ احسان کیا، آپ اس کے ساتھ شکر کے الفاظ کہیں گے. هل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہے. آپ نے کسی کے ساتھ احسان کیا، وہ آپ کے ساتھ احسان کرے گا. ہم اللہ کا شکر کرتے ہیں جس نے آپ کو مجھے پیدا کیا. اللہ اکبر. اللہ رب
اللہ تعالیٰ وہ رب، خالق، مالک، مدبر، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس نے آپ کو مجھے پیدا کیا۔ جب پیدا کیا تو اس کا شکر ضروری ہے۔ شکر کیسے ہوگا؟ تو بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الذاریات میں بتایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، آپ کے پیدا کرنے کا بس ایک ہی مقصد ہے کہ اللہ کی عبادت کرو۔ یعبدون، یوحدون، توحید کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ جب پیدا کرنے کا یہ مقصد ہے تو اس کا شکرانہ یہ ہے کہ صرف اللہ کی عبادت کی جائے۔ اللہ نے جو آپ کو پیدا کیا ہے، مجھے پیدا کیا ہے، اللہ کا شکر ہم ایسے ادا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں لیکن اخلاص کے ساتھ، صرف اللہ کے لیے۔ ہمارے سجدے، ہماری دعائیں، ہماری نظر و نیاز، ہمارا طواف، سب کا سب اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ کی عبادت، عبادت کسے کہتے ہیں؟ عبادت کل ما یحبہ اللہ ویرضاہ من الاقوال والاعمال الظاہرہ والباطنہ۔ عبادت کی تعریف میں لوگ کہتے ہیں کہ آپ سب اللہ کے بندے ہیں، آپ عبادت کرتے ہیں، لیکن عبادت کہتے کسے ہیں؟ ہر وہ کام، ہر وہ بول جس کو اللہ پسند کرتے ہوں، جس سے اللہ محبت کرتے ہوں، چاہے وہ کام دکھتے ہوں چاہے دکھتے نہ ہوں، لیکن شرط ہے کہ اللہ اسے پسند کریں۔ اللہ اسی چیز کو پسند کرتے ہیں جو سنت نبوی کے مطابق ہو۔ آپ دین کا کوئی کام ایسا نہیں کر سکتے کہ مجھے یہ کام پسند آیا میں نے کیا، مجھے یہ کام اچھا لگا میں نے کیا۔ جیسے لوگ اب محرم آیا تو لوگ ناچنے لگے، کوئی آگ پر کودتا ہے، کوئی آگ پر کھڑے ہو کے نماز پڑھتا ہے، العیاذ باللہ۔ اس سے کتنے لوگ مسلمان ہو گئے؟ لوگوں نے بہت سارے کلپ فارورڈ کیے کہ ایک صاحب ہیں آگ پر مصلی بچھائے ہوئے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں۔ اس سے کون سے اسلام کو فائدہ پہنچا؟ کیا اس کام پر اللہ نے کسی جنت کا وعدہ کیا؟ کیا کسی صحابی نے ایسا کیا؟ کیا اللہ کے نبی نے اس کا حکم دیا؟ ارے زمین پر مصلی بچھا کے نماز پڑھو، کون سا کرتب دکھا رہے ہو؟ اس کو دیکھ کر کتنے لوگ اس کا فائدہ ہوا؟ اگر ہزارہ لوگ مسلمان بھی ہو جائیں لیکن تب بھی یہ شریعت کے مطابق نہ ہوگا۔ شریعت اس کی تائید کبھی نہیں کرتی ہے۔ تو آپ کو معلوم ہو گیا، عبادت کہتے ہیں ہر وہ کام کل ما یحبہ اللہ ویرضاہ، ہر وہ کام جس سے اللہ محبت کریں، اللہ اس کو پسند کریں، من الاقوال والاعمال الظاہرہ والباطنہ، جتنے بھی بول ہیں، جتنے بھی کام ہیں، جو نظر آتے ہیں، جو نظر نہ آتے ہیں، آپ کے دل میں اللہ پر توکل ہے، بھروسہ ہے، یقین ہے، وہ کسی کو نظر نہیں آتا۔ اسی طرح دیکھیں گے کہ بہت سارے ایسے کام من الاقوال والاعمال الظاہرہ والباطنہ، اور اسی طرح جو نظر آتے ہیں، طواف ہے، نماز ہے، یہ ساری چیزیں نظر آتی ہیں۔ تو ہماری عبادتیں دونوں طرح کے ہیں۔ آپ کے دل کا اخلاص کسی کو نظر نہیں آتا۔ دوستو عزیزو، اللہ نے جو ہم کو پیدا کیا ہے اس کا شکرانہ یہ ہے کہ آپ صرف اللہ کی عبادت کریں، میں صرف اللہ کی عبادت کروں اخلاص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ۔ تو اسی شکر کی ہم بات کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی اور آیتوں میں کہا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں وَآتَاكُم مِّن كُلِّ، اور ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ آپ نے مانگا اللہ نے دیا، آپ کو صحت دی، پیسہ دیا۔ کتنے لوگ ہیں جو صحت نہ ہونے کی وجہ سے خواہش کرتے ہیں کہ وہ نیچے سجدہ کر پائیں، اللہ کے زمین پر سجدہ کر پائیں، ممکن نہیں، سجدہ نہیں کر پاتے ہیں۔ میں سجدہ نہیں کر پاتا ہوں تو کتنے لوگ ہیں مریض ہیں، فریش ہیں، بستروں پر ہیں، اللہ سے صحت مانگ رہے ہیں۔ یہ اللہ کی نعمت ہے۔ وَآتَاكُمْ، اللہ نے تم سب کو صحت دیا، مجھے صحت دی،
یہاں بٹھایا، کیا اس نعمت کا شکر ہم ادا نہیں کریں گے؟ کتنے لوگ ہیں جو راستوں میں کوڑا کرکٹ میں جو چیزیں ہیں چن کر کھاتے ہیں. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ جب آپ یہاں سے جائیں گے تو آپ کے دسترخوان پر گرم گرم کھانا ملے گا، لذیذ قسم کے سالن ملیں گے. کیا اس نعمت پر آپ کے پاس کوئی شکر نہیں ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں نہیں ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے یہ امن دیا، یہ اللہ تعالیٰ نے یہ امن و چین سکون کی زندگی ہمیں عطا فرمائی. کتنی جگہ ایسی ہیں جہاں آپ گلی میں جا نہیں سکتے، سڑک پر اکیلے سفر نہیں کر سکتے، جان کا خطرہ ہے، لوٹ لیے جانے کا خطرہ ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ امن دیا ہے، کیا اس پر آپ اللہ کا شکر ادا نہیں کریں گے؟ آپ کو صالحہ بیوی اللہ نے دی، نیک اولاد دی، کیا اس پر آپ اللہ کا شکر ادا نہیں کریں گے؟ یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں. وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ. اگر اللہ کی نعمتوں کو تم گننا چاہو گے، شمار کرنا چاہو گے، شمار نہیں کر سکو گے. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ تھی ابراہیم، سورۃ ابراہیم آیت نمبر 34. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا. وَاشْكُرُوا لِي. اے اللہ کے بندو میرا شکر کرو. 70 ٹائمز اللہ تعالیٰ نے 70 جگہوں پر کہا کہ میرا شکر کرو، میرا شکر کرو، جس کی نہ ہونے کی وجہ سے ایک ایک کر کے ہم سے نعمتیں چھینی جا رہی ہیں. نعمتیں اللہ تعالیٰ ہم سے چھین رہے ہیں، پھر بھی ہمیں شکوہ شکایت ہے کہ یہ نہیں مل رہا ہے، وہ نہیں مل رہا ہے. کیا کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہیں. انشاءاللہ کبھی ہم آپ کو صرف ایک نعمت پر آپ کو بیان کریں گے کہ یہ آنکھ جو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے، اس آنکھ کی کیا نعمت ہے. اسی آنکھ کی قدر کی وجہ سے اللہ نے کہا کریمتین، اللہ کہا کہ اس کو کریمہ یعنی بہت ہی اہمیت والی، عزت والی چیز اگر میں اس سے چھین لیتا ہوں تو ایک آنکھ کی کیا نعمت ہے. کیا چیزیں اس سے دیکھنے کی ہیں، کیا چیزیں اس سے دیکھنے کی نہیں ہیں. آنکھ کی قدر آپ کیسے کریں گے، ایک لمبی بحث ہے. اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمتیں دی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے بار بار کہا وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. اور آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَابْتَغُوا عِندَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ. اللہ تعالیٰ کا رزق تم تلاش کرو اور ساتھ ساتھ اللہ کا شکر بھی کرو. اللہ نے آپ کو پیسے دیے ہیں، دولت دیے ہیں، اس کا شکرانہ یہ ہے کہ وہ خرچ کریں. آپ کے خرچ کے سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ آپ کے ماں باپ ہیں. آپ کے ماں باپ ہیں. اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جس کا ذکر کیا، جب صحابہ نے پوچھا کہ ہم اپنا پیسہ کس پر خرچ کریں، تو اللہ تعالیٰ کا جواب آیا کہ تمہارے پیسوں کے خرچ کے سب سے زیادہ مستحق تمہارے باپ ہیں، اور اس کے بعد تمہارے رشتہ دار ہیں الاقرب فالاقرب. اور اس کے بعد کہا والیتامی والمساکین وابن السبیل. اور اس کے بعد وہ ٹریولر ہے جس کے پاس جانے کا خرچہ نہیں ہے. لیکن ماں باپ پر اگر خرچ کرتے ہو تو خدا را کبھی دل میں خیال نہ ہو کہ تمہارا پیسہ ماں باپ پر خرچ ہوتا ہے، اس لیے کہ ماں باپ تمہارے پیسے کے سب سے زیادہ مستحق ہیں. یہ تمہارے مال کا شکرانہ ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے بھی آپ کو اللہ سے دعا کرنا پڑے گا. ہر کوئی شکر کرنے والا نہیں ہوتا، بہت سارے ناشکرے ہوتے ہیں. اللہ سے شکر ادا کرنے کی، اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے کی توفیق بھی اللہ دیتا ہے. ایک ضعیف حدیث ہے، گرچہ کہ علماء نے بیان کیا ہے، میں نے بیان نہیں کرتا، لیکن معنی یہی ہوتا ہے کہ کبھی اللہ تعالی آدمی کو غربت میں رکھ کر آدمی کو نیکی کی طرف لاتا ہے. کاروبار اچھا چل رہا ہے، پہلی صف سے آدمی غائب ہو جاتا ہے، کبھی آدمی نماز سے غائب ہو جاتا ہے، کبھی کاروبار مدھم پڑ گیا ہے، لاک ڈاؤن چل رہا ہے، دکانیں بند ہیں تو آدمی پہلی صف میں دکھتا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے. کبھی اللہ نے نعمتیں دے دی، آسائشیں دے دی، آدمی اللہ کا گھر بھول گیا. کبھی قرآن پڑھنے کو ٹائم نہیں، اس لیے کہ بہت بزی ہیں. لیکن اللہ نے غربت میں ڈالا، مصیبتوں میں ڈالا، بیماریوں میں ڈالا تو آدمی دوڑتے چلے آتا اللہ اللہ اللہ. تو اللہ تعالیٰ کا قانون ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے
کہ اللہ تعالیٰ آسائشوں میں ڈال کر اپنی طرف بندے کو بلاتا ہے. سارے کام حل ہو گئے, کوئی کام نہیں, فرصت ہے, چلو قرآن پڑھتے ہیں, کوئی ٹینشن نہیں, کوئی الجھن نہیں, کوئی پریشانی نہیں, آدمی مسجد میں اللہ اللہ بیٹھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کیسے بندے کے ساتھ کب کیسے سلوک کیسے کیا جائے, اللہ تعالیٰ ہے جو اپنی مرضی سے کرتا ہے. تو رب اوزعنی ان اشکر, سلیمان علیہ السلام نے دعا کی, رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه. تو انہوں نے وہ دعا کی. دو جگہ قرآن میں آیت آخر کے الگ الگ جملوں سے آئی ہے. کہا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے بھی آدمی کو اللہ تعالیٰ سے توفیق طلب کرنی پڑتی ہے. پھر اللہ نے کہا کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ, اللہ کا رزق جو چاہے کھاؤ لیکن اللہ کا شکر کرو, کھاؤ تو شکر کرو. آگے حدیث آئے گی, ہم بتائیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کو یہ بات اچھی لگتی ہے کہ تمہارا نوالا منہ میں جائے تو تم الحمدللہ کہو, پانی کا گھونٹ پیو تو الحمدللہ کہو, اللہ تعالیٰ کا شکرانہ ادا کرو. فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ, اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر کرو. اس لیے کہ ساری نعمتیں اللہ کی طرف سے ہیں. وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ, وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ, ہر نعمت اللہ کی طرف سے ہے. تمہاری محنت کی کمائی نہیں ہے, تمہاری ہاتھوں کی زور اور طاقت نہیں ہے. یہ قارون تھا جس نے کہا کہ میں نے کمایا, میں نے نہیں, اللہ تعالیٰ دیتا ہے, اللہ تعالیٰ دیتا ہے. جتنا تم اللہ کا شکر کرو گے اللہ تعالیٰ اتنا دے گا. جتنا تم اللہ کی راہ میں خیرات کرو گے, غریبوں کی دعائیں لوگے, مسکینوں کی دعائیں لوگے, اللہ تعالیٰ تمہارے مال میں اتنا برکت دے گا. اب آپ کہیں گے کہ شکر کرنے کا یہ حکم اللہ تعالیٰ نے آپ کو مجھے جہاں دیا ہے, انبیاء کو بھی اللہ تعالیٰ نے دیا. موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کہا فَخُذْ مَا آتَيْتُكْ وَكُمْ مِنَ الشَّاكِرِينَ, موسیٰ ہم آپ کو کتاب دے رہے ہیں, اس کتاب کو لیجئے اور وَكُمْ مِنَ الشَّاكِرِينَ, اور اللہ کے شکر گزار بندوں میں سے ہو جائیے. یہ بات کس کو کہی جا رہی؟ موسیٰ علیہ السلام کو. ماشاءاللہ, اللہ کے نبی سے کہی جا رہی ہے. تو پھر ہمارا اور آپ کا کیا حساب ہے؟ اور آگے دیکھیے, داؤد علیہ السلام, اعملوا آل داؤد شکرا وقلیل من عبادی الشکور, اے داؤد کے خاندان والو, اعملوا آل داؤد شکرا وقلیل, کہا کہ شکر کرو, بہت کم لوگ شکر کرتے ہیں, اللہ کا شکر بہت کم لوگ کرتے ہیں. اور پھر ہمارے نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے کہا بل اللہ فاعبد وکم من الشاکرین, صرف اللہ کی عبادت ہو, وکم من الشاکرین, آپ شکر گزار بندوں میں سے ہو جائیں. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے نبی کو دیکھا کہ کھڑے کھڑے پیر سوج رہے ہیں, پیروں میں ورم آ جا رہا ہے. کہا کہ اے اللہ کے نبی, آپ تو ایسے ہیں, اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے خطائیں معاف کر دی, پھر آپ اتنی دیر تک کھڑے ہو کے نمازیں کیوں پڑھتے ہیں؟ شاید ہم میں سے کوئی آج کے زمانے میں اتنا کھڑا ہوتا ہو. امام اوزاعی کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ وہ اپنے گھر کے چھت کے اوپر چلے جاتے تھے اور ٹھڈی یہاں سینے میں پڑ جاتی تھی, رات بھر کھڑے ہو کے عبادت کرتے تھے. بازو سے کسی پڑوسی کے بچے نے دیکھا, وہ دیکھتا تھا, نوٹ کرتا تھا, وہ اندھیرا زمانہ تھا, نظر نہیں آتا تھا کہ وہ آدمی ہے کہ لکڑی ہے کہ درخت ہے. وہ اپنی ماں سے ایک دن کہنے لگا امی وہ جو بڑا سا وہ لکڑی جو ہوتا تھا تنا وہ نظر نہیں آتا ہے. تو ماں نے کہا کہ بیٹے وہ لکڑی کا تنا یا کچھ اور نہیں تھا, وہ امام اوزاعی تھے جن کا انتقال ہو گیا تھا. یعنی اتنی انہماک سے, اتنی توجہ سے کھڑتے تھے کہ دیکھنے والے کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ وہ انسان ہے کہ کوئی لکڑی کا تنا ہے. سبحان اللہ, یہ اللہ کے دربار میں شکر کا عالم ہے, شکر کا عالم ہے. جب سے بیماری آئی, مسجدوں سے ہمارا تعلق چھوٹا, اللہ کا شکر بھی ہم بھول گئے. ہماری عبادتوں میں فتور آ گیا ہے, کمزوری آ گئی ہے, ہماری عبادتیں کم ہو گئی ہیں, ایک دوسرے سے
یہ ایسی بیماری، ایسی وبا اللہ نے نازل کر دی ہے کہ ہمارے جو عقائد کی جو چیزیں ہیں، ہمارے جو سنتیں ہیں، سب کے سب ختم ہو چکی ہیں۔ ابھی تو آدمی سے ملنے ڈرتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ایسے وقت میں ہم غریبوں کا، مسکینوں کا، یتیموں کا خیال رکھیں، اللہ تعالیٰ سے قریب ہونے کی کوشش کریں۔ ابراہیم قریب اللہ سے نوح علیہ السلام کی تعریف کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کہا انہ کان عبدا شکورا، وہ اللہ تعالیٰ کے بڑے شکر کرنے والے بندے تھے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے کہا ان ابراہیم کان امہ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر کرنے والے تھے۔ کوشش کیجئے اللہ کے انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں آپ کو بھی شامل کر دے اور آپ بھی شکر گزار بندے والے ہو جائیں۔ تو ایک حدیث سنا کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو وصیت کرتے ہوئے کہتے ہیں واللہ انی لأحبک، واللہ انی لأحبک، اے معاذ میں تم کو بڑا پسند کرتا ہوں۔ آپ کسی سے محبت کرتے ہیں اللہ کے لیے تو اس کو ظاہر کریں، کہیں کہ اللہ کے لیے ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ ہمارے لیے عزیز ہیں۔ واللہ انی لأحبک۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوصیک یا معاذ، اے معاذ میں تم کو تاکید کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے معاذ ابن جبل کو جو تاکید کی رضی اللہ عنہم وارضاہ، حشر کے دن علماء سارے ان کی قیادت میں چلیں گے، وہ معاذ بن جبل ہوں گے۔ ان کو اللہ کے نبی نے جو وصیت کی، اس مسجد میں وہی پیغام میں میرے سارے سننے والوں کو پہنچاتا ہوں۔ میرے نبی نے کیا وصیت کی؟ کہا لا تدعن فی دبر کل صلاۃ تقول، کہا کہ جب بھی نماز ہو جائے سلام پھیر لیں تم یہ دعا کرنا نہ بھولو اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہ کے نبی نے یہ دعائیں صحابہ کرام کو سکھلائیں۔ ہم کیا پڑھتے ہیں؟ کوشش کریں کہ اپنے بچوں کو سکھلائیں۔ آپ اگر پڑھتے ہیں تو اپنے بچوں کو سکھلائیں، آپ نہیں پڑھتے ہیں تو پڑھنا شروع کریں۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اسی طرح انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لیرضی عن العبد ان یأکل الاکلۃ فیحمدہ علیہا، اللہ تعالیٰ کو یہ بڑا پسند ہے کہ آپ کوئی نوالا منہ میں ڈالیں تو الحمدللہ کہیں، او پھر کہا او یشرب شربۃ فیحمدہ علیہا، اور آپ پانی کا ایک گھونٹ پئیں تو الحمدللہ کہیں۔ ماشاءاللہ دوستو عزیزو، بہت ساری باتیں ہمارے پاس ہیں، لیکن نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے اتنی باتیں کافی ہیں۔ ساری بات کا یہ خلاصہ ہے کہ یہ نعمتیں دینے والا المنعم الغفور اللہ کی ذات ہے۔ نعمتیں ساری کی ساری اسی کی طرف سے آتی ہیں۔ نعمتوں کا شکر اس کا ایک ہی بدلہ ہے کہ آپ کی نعمتیں بڑھا دی جاتی ہیں۔ نعمتوں میں اضافہ چاہتے ہو تو اللہ کا شکر کرو۔ کس چیز کا شکر کیسے؟ ابن قیم رحمہ اللہ نے مدارج السالکین میں فرمایا کہ شکر الجوارح، یعنی شکر کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ صرف زبان سے کہیں الحمدللہ الحمدللہ، بلکہ نہیں، زبان سے تو کہنا ہی ہے، آپ الحمدللہ کہیں۔ وطمانینۃ القلب، دل میں بھی آپ کا اطمینان ہو کہ یہ نعمت اللہ کی طرف سے مجھے ملی ہے۔ شکر تین چیزوں سے ہے، شکر القلب، شکر اللسان، شکر الجوارح۔ دل سے بھی سکون ہو، زبان سے بھی شکر ہو، یعنی دل سے بھی شکر، زبان سے بھی شکر، آپ کے ہاتھ پیر بھی اس کا شکر ادا کریں۔ ہاتھ پیر کیسے کرتے ہیں بڑی تفصیل ہے اور آپ مختصر میں نے بیان کر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے ہم یہاں موجود ہیں، جتنی ہماری آواز سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو اپنے شاکر بندوں میں اللہ تعالیٰ شامل فرمائے۔ اے الہ العالمین،
دنیا کے کونے کونے میں جتنے مسلمان پریشان ہیں یا اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ تو ان کا ناصر اور مددگار بن جا، یا اللہ ہم تمام کے مرحومین کی مغفرت فرما، یا اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، یا اللہ جنت المأوا میں انہیں جگہ عطا فرما، یا اللہ تو سب کے کاموں کو پورا کرتا ہے، یا اللہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو قرض دار ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کا ذریعہ فرما، یا اللہ ہم سب کے کاروبار میں برکت عنایت فرما، یا اللہ ہم تمام کے مرحومین کی مغفرت فرما، آمین۔ صدق اللہ العلی العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد ملک کریم والرؤوف الرحیم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فإن خير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى وأولى وعز وجل وأتم وأهم وأكبر۔